السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، فضل اور اس کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد سوم کا آغاز کرتے ہیں۔ جلد سوم میں جو موضوعات ہیں ان کی تفصیل آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ یثرب کی طرف حضور کی ہجرت، مدینہ طیبہ میں ورود مسعود، غزوات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بنو نذیر، واقعہ افق۔ یہ تصنیف مبارکہ ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اور اسے ضیاء القرآن پبلیکیشنر نے لاہور کراچی سے شائع کیا ہے۔ دوستان عزیز، اس کے ابتدا میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ترجمہ جمال القرآن سے آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم کی تو کیا ہوا؟ ان کی مدد فرمائی ہے خود اللہ تعالیٰ نے، جب نکالا تھا ان کو کفار نے۔ آپ دوسرے تھے دو سے جب وہ دونوں غار سور میں تھے، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسکین ان پر اور مدد فرمائی ان کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہ دیکھا اور نہ کر دیا کافروں کی بات کو سرنگوں، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سر بلند ہے اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یثرب کی طرف ہجرت کا آغاز۔ اولین مہاجر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یثرب کی طرف ہجرت سب سے پہلے کرنے کی سعادت جس کو نصیب ہوئی وہ حضرت ابو سلمہ مخزومی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے یہ ہجرت بیت عقبہ کے انعقاد سے بھی 1 سال پہلے کی۔ ان کا پورا نام ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد بن بلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔ انہوں نے اس سے پیشتر اپنے کنبہ سمیت حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ کئی سال جلا وطنی کے بعد جب مکہ واپس آئے تو قریش نے ان پر دوبارہ مشق جور و ستم شروع کر دی۔ ابو سلمہ کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے کئی سو میل دور یثرب شہر میں مسلمانوں کی کافی تعداد آباد ہے، اس لیے اہل مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے انہوں نے یثرب جانے کا پروگرام بنا لیا۔ حضرت سلمہ نے اپنی دادی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے دادا ابو سلمہ کی ہجرت کا واقعہ یوں روایت کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کا پختہ عزم کر لیا تو وہ اپنی اونٹنی لے آئے، مجھے اس پر سوار کیا اور اپنے بیٹے سلمہ کو میری گود میں بٹھا دیا، اونٹنی کی نکیل پکڑی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب بنو مغیرہ بن عبداللہ نے انہیں ہجرت کرتے دیکھا تو ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا، اے ابو سلمہ، اگر تم ہماری مرضی کے خلاف اپنا وطن چھوڑ کر چلے جانے پر مصر ہو تو تمہاری مرضی، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن ہماری بچی ام سلمہ کو لے جانے کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ابو سلمہ کے ہاتھ سے اونٹنی کی نکیل چھین لی اور مجھے اپنے ساتھ واپس لے چلے۔ ابو سلمہ کے خاندان کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے برافروختہ ہو گئے۔ انہوں نے بنو مغیرہ کو آ کر کہا کہ اگر تم ہمارے بھائی ابو سلمہ کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیجنے پر رضامند نہیں تو پھر ہم بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہمارا بیٹا شیر خوار سلمہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے میری گود سے میرا لخت جگر چھین لیا۔ اس کھینچا تانی میں میرے ننھے بیٹے کا بازو اتر گیا۔ میرے شوہر ابو سلمہ کا فراق ہی میرے لیے جان کا تھا، اب بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا گیا اور اس کی جدائی کا زخم بھی مجھے سہنا پڑا۔ میرے خاندان والے مجھے لے کر گئے اور مجھے مبہوس کر دیا۔ اس طرح میرا سارا کنبہ بکھر گیا اور میرا سارا غارت ہو گیا۔ میں الگ، میرا بیٹا الگ اور میرا خامد الگ، سب ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے۔ میں ہر صبح اب تک کے مقام پر پہنچتی جہاں میرا سارا کنبہ بکھرا تھا، وہاں بیٹھ کر دن بھر اپنے خامد اور اپنے لخت جگر کے فراق میں آنسو بہاتی رہتی اور شام کو واپس آ جاتی۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔
ایک روز میں وہاں بیٹھی تھی کہ بنو مغیرہ میں سے میرا ایک چچا زاد میرے قریب سے گزرا۔ اس نے جب میری یہ حالت زار دیکھی تو اس کا دل پسج گیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے قبیلے والوں کو ملامت کی کہ تمہیں اس مسکینہ پر رحم نہیں آتا، تم نے اس کو، اس کے خاوند کو اور اس کے بچے کو جدا کر دیا۔ میرے خاندان والوں نے مجھے کہا اگر تم اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ میرے خاوند کے رشتہ داروں کو جب اس اجازت کا پتہ چلا تو انہوں نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اپنے اونٹ پر کجاوا ڈالا، اس پر سوار ہو گئی، پھر اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور یکا و تنہا مدینہ طیبہ روانہ ہو گئی۔ مکہ سے باہر جب میں تنعیم کے مقام پر پہنچی تو وہاں مجھے عثمان بن طلحہ مل گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا اے ابو امیہ کی بیٹی کدھر کا قصد ہے؟ میں نے کہا میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی اور آدمی بھی ہے؟ میں نے بتایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس ننھے بچے کے سوا میرے ساتھ اور کوئی نہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور مجھے لے کر چل پڑا۔ باخدا میں نے آج تک ایسا کریم النفس رفیق سفر کوئی نہیں دیکھا۔ جب وہ پڑاؤ پر پہنچتا تو اونٹ کو بٹھاتا، پھر دور ہٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو وہ اونٹ کو پکڑ کر لے جاتا، اس سے پالان اتارتا اور اسے باندھ دیتا، پھر دور کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا۔ جب دوبارہ سفر شروع کرنے کا وقت آتا تو وہ اونٹ پر کجاوا کس کر لے آتا، اسے میرے قریب لا کر بٹھا دیتا، مجھے کہتا اب اس پر سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہونے لگتی تو وہ پرے ہٹ جاتا، جب سوار ہو کر بیٹھ جاتی تو وہ آ کر نکیل پکڑ لیتا اور چلنے لگتا۔ سارے سفر میں اس کا یہی معمول رہا، یہاں تک کہ اس نے مجھے مدینہ پہنچا دیا۔ جب قبا کی بستی دکھائی دینے لگی جہاں بنو عمرو بن عوف آباد تھے اور وہاں ہی میرے شوہر قیام پذیر تھے، تو اس نے کہا تمہارا خاوند اس گاؤں میں ہے، وہاں چلی جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے وہاں پہنچا کر وہ مکہ واپس چلا آیا۔ آپ فرماتی ہیں باخدا میں اسلام میں کسی خاندان کو نہیں جانتی جسے ابو سلمہ کے خاندان سے زیادہ مصیبتیں جھیلنی پڑی ہوں، اور نہ میں نے کوئی ایسا ساتھی دیکھا جو عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف النفس ہو۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز یہ تھا آج کا موضوع، امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔